آج بھی آپ پیغام توحید دینے والوں کو دیکھ لیجئے، جو پیغام توحید دیتے ہیں، کوئی ان کو گالیاں دیتا ہے، کوئی ان کی تصویریں، ان کے چہرے جانوروں کے منہ پر لگاتا ہے، وہ کیسے تذلیل کرتا ہے، کوئی کیسے جملے کستا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں، ہر دور کے مشرک نے دعوت توحید دینے والے کے ساتھ یہی سلوک کیا، اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے کہ ان کے دل میں شرک اس کی محبت گھر کر چکی ہے، ان کا دل شرک کر کر کے سیاہ ہو چکا ہے، غیر اللہ کی محبت اس کے اندر یہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ مالک کا فرمان سنیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہراتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، پھر جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ ساری محبتوں کا حقدار تو میرا مالک و مولا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے ماں کے پیٹ کے اندر مجھے خوراک دی، جس نے مجھے بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، رزق کمانا سکھایا، جسم دیا، میرے لیے یہ پوری کائنات مسخر کی، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوا، یہ پانی، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، اور میں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہوں، اور مجھے بنایا صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو میرے دل میں جتنی محبت میرے خالق، مالک، رازق کی ہوگی وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یہ موحد کا حال ہے، لیکن اہل شرک وہ غیر اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، غیر اللہ کی محبت میں غرق ہو چکے ہیں۔ محبت انہیں کرنی اللہ سے چاہیے تھی، ویسی کرتے وہ غیروں سے ہیں، ان کے دروں کے آگے سوالی بنتے ہیں اور ان کے دروں کے فقیر بنتے ہیں۔ لہذا جو شخص مخلوق سے ایسی محبت کرے جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے تو وہ مشرک ہے۔